مسٹر ولید، میں بس پہنچ رہا ہوں، بس 5 منٹ۔ ارمان خان زادہ نے فون کان سے لگائے اپنی چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ پہلے ہی ایک اہم میٹنگ کے لیے لیٹ ہو چکا تھا اور مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ شراب ایک لمحے کو اس کی دنیا نیلی ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کی ایک تیز دھار نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک بھگو دیا۔ اس کے نفیس امپورٹڈ سوٹ پر نیلے رنگ کے دھبے پھیل چکے تھے اور بال چہرے پر چپک گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ دھاڑا۔ صاحب جی، وہ غبارہ اوپر چھت سے آیا تھا۔ ملازم نے ڈرتے ڈرتے اشارہ کیا۔ ارمان خان زادہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور بجلی کسی تیزی سے گھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس شرارت کی ہمت کس کی ہوئی؟ آج وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ چھت پر قدم رکھتے ہی وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ سامنے ان کے نئے پڑوسیوں کی چھت تھی۔ ایک لڑکی جس کی عمر 18-19 سال ہوگی، دیوار پھلانگ کر واپس اپنی چھت پر جانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جینز اور ایک ڈھیلی سی شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے لمبے بال پونی ٹیل میں بندھے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس وقت ارمان کے دماغ میں صرف غصے کا طوفان تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرار ہوتی، ارمان نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آہ! وہ خوف سے چیخی اور پلٹی، لیکن سامنے ارمان کو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ نفرت کی چنگاریاں ناچنے لگی۔ چھوڑو میرا بازو! وہ غرائی۔ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ارمان کی آواز سرد اور خطرناک تھی۔ ہاں، میں نے کی ہے۔ کیا کر لوگے تم؟ لڑکی کی آنکھوں میں ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ جانتی ہو میں کون ہوں؟ اچانک لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے نفرت سے ارمان کی طرف دیکھا اور اس کے منہ سے وہ الفاظ نکلے جس نے ارمان کو ساکت کر دیا۔ میری ببلی کے قاتل! ارمان نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی؟ کون ببلی؟ میرا خرگوش! وہ چیخی۔ میری ببلی جسے تم نے اپنی اس منحوس گاڑی کے نیچے بے دردی سے کچل دیا تھا اور تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ ارمان کو چند دن پہلے کا واقعہ یاد آیا۔ وہ جلدی میں تھا جب ایک خرگوش اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ بچ کر نکل گیا، لیکن ایک جانور کے لیے؟ ارمان نے ناقابل یقین لہجے میں کہا۔ تم نے ایک معمولی سے جانور کے لیے مجھ پر حملہ کیا؟ وہ معمولی جانور نہیں تھا۔ لڑکی کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ میرا دوست تھا، میرا سب سے اچھا دوست، اور تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ تمہیں قاتل ہو۔ ارمان غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکی پاگل تھی۔ ایک خرگوش کے لیے اتنا ڈرامہ! دیکھو لڑکی، اینی نام ہے میرا۔ اس نے ارمان کی بات کاٹی۔ اور میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گی۔ یہ تو صرف شروعات ہے۔ ارمان نے غصے سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں کو دیکھا۔ تم پچھتاؤ گی، اس نے سرد لہجے میں کہا اور نیچے جانے کے لیے مڑ گیا۔ اینی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اس نے آج اپنی ببلی کے قاتل کو پہلا سبق سکھا دیا تھا۔ ارمان خان زادہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا نیچے آیا۔ اس کا قیمتی سوٹ پانی اور نیلے رنگ سے برباد ہو چکا تھا۔ صاحب جی، میں دوسرا سوٹ نکالوں؟ ملازم نے سہمے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وقت نہیں ہے۔ ولید کو فون کر کے میٹنگ کینسل کرواؤ، کہو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارمان نے غصے سے ٹائی اتار کر صوفے پر پھینکی۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ میٹنگ جس کے لیے وہ پچھلے 1 ہفتے سے تیاری کر رہا تھا، ایک لڑکی کی بچگانہ حرکت کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ابھی جا کر اس کے والدین سے شکایت کرے گا، پولیس کو بلائے گا، اسے سبق سکھائے گا، لیکن پھر اس کا غصہ بھرا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ ڈری ہوئی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں نفرت اور ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی۔ اسے سزا دینے کا خیال جتنا پرکشش تھا، اتنا ہی اس لڑکی کے بارے میں جاننے کا تجسس بھی اس کے دل میں پیدا ہو رہا تھا۔ اینی نام تو بڑا معصوم سا ہے، لیکن حرکتیں تو بالکل غنڈوں والی ہیں، اس نے سوچا، اور ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ کچھ دن گزر گئے۔ اینی کو شاید لگا کہ طوفان ٹل گیا ہے۔ ارمان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، نہ اس نے کوئی شکایت کی، نہ ہی دوبارہ اس سے الجھنے کی کوشش کی۔ اینی نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ بدلہ تو لینا چاہتی تھی، لیکن معاملات کو بہت زیادہ بڑھانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شام کو اینی اور اس کی سہیلیاں شہر کے ایک مشہور ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی۔ ماحول بہت خوشگوار تھا اور وہ اپنی باتوں میں مگن تھی۔ ویسے اینی، تیرے نئے پڑوسی کیسے ہیں؟ سارا نے شرارت سے پوچھا۔ اینی کا منہ بن گیا۔ ایک سے ایک نمونہ ہے، خاص طور پر وہ اکڑو خان، ارمان خان زادہ۔ اوہو، نام بھی پتہ کر لیا؟
لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے، مائرہ نے اسے چھیڑا۔ کچھ کالا نہیں ہے، اینی نے چڑ کر کہا، انتہائی بدتمیز اور مغرور انسان ہے، تم لوگوں کو پتا ہے اس نے؟ اینی نے انہیں خرگوش والا سارا قصہ اور پھر غبارے والا بدلہ تفصیل سے سنایا۔ سارا اور مائرہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر قہقہے لگا کر ہنسنے لگی۔ یار تو بھی کمال کرتی ہے، سیدھا حملہ، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھی باتوں ہی کر رہی تھی کہ ریسٹورانٹ کا دروازہ کھلا اور چند نوجوان اندر داخل ہوئے۔ اینی کو ان نظر پر پڑی تو ان کا ہنستا ہوا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے سامنے وہی مغرور شخص ارمان خانزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ارمان کی نظر بھی اتفاقاً اینی کے ٹیبل پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں ملی۔ ارمان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری جیسے اینی سمجھ نہ سکی۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کونے والے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ او خدایا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اینی نے گھبرا کر کہا۔ کون؟ سارا نے پوچھا، اور پھر ارمان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو وہی ہے، ہائے کتنا ہینڈسم ہے یار۔ شٹ اپ سارا، اینی نے اسے گھورا، اس کی شکل پر مت جاؤ، اندر سے اتنا ہی زہریلا ہے۔ اس کے بعد اینی کا سارا دھیان کھانے سے ہٹ گیا۔ وہ بار بار کن اکھیوں سے ارمان کے ٹیبل کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ چلو یار یہاں سے چلتے ہیں، میرا موڈ آف ہو گیا، اینی نے کہا۔ انہوں نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور بل کا انتظار کرنے لگی۔ ویٹر بل پلیز، اینی نے آواز دی۔ ویٹر ان کے پاس آیا اور مسکرا کر بولا، میم آپ کا بل ادا ہو چکا ہے۔ تینوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بل ادا ہو گیا؟ کیسے؟ ہم نے تو ابھی پیسے نہیں دیے، کس نے کیا ہے؟ اینی نے الجھ کر پوچھا۔ ویٹر نے بغیر کچھ کہے خاموشی سے ارمان کے ٹیبل کی طرف اشارہ کر دیا۔ اینی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایکسکیوز می، اس نے ارمان کے ٹیبل پر پہنچ کر تیز آواز میں کہا، اور ارمان اور اس کے دوستوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارمان نے آئی برو اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، کیا کام ہے؟ تم نے میرا بل کیوں دیا؟ اینی نے سیدھا سوال کیا۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ ارمان اطمینان سے کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے لبوں پر وہی پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ بس ویسے ہی سوچا پڑوسی ہے، اتنا تو حق بنتا ہے۔ اس کے دوست ان دونوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں۔ اینی نے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور غصے سے ٹیبل پر پھینکے۔ چند نوٹ اڑ کر ارمان کی گود میں جا گرے۔ یہ لو اپنے پیسے، اور آئندہ میری زندگی میں دخل دینے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی اور ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے سارا اور مائرہ بھی بھاگی۔ ارمان کے دوست حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک دوست نے سیٹی بجائی، واہ کیا چیز ہے یار، کون ہے یہ طوفان میل؟ ارمان نے اپنی گود سے نوٹ اٹھائے اور انہیں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی، ہے ایک سرپھری۔ اس کا غصہ، اس کی نفرت اور اس کی آنکھوں میں چمکتی آگ، سب کچھ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، اس میں کچھ خاص تھا، کچھ الگ، کچھ ایسا جس نے ارمان خانزادہ کو پہلی بار کسی لڑکی کے بارے میں اتنا سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس رات کے بعد اینی اور ارمان کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس کا جب بھی آمنا سامنا ہوتا، لفظوں کے تیر چلتے یا پھر دونوں ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے گھورتے کہ گویا ابھی بھسم کر دیں گے۔ اگر اینی اپنی بالکنی میں کھڑی ہوتی اور ارمان کو دیکھ لیتی تو فوراً منہ بنا کر اندر چلی جاتی۔ اگر ارمان اپنی گاڑی پارک کر رہا ہوتا اور اینی کو دیکھ لیتا تو گاڑی کا دروازہ اتنے زور سے بند کرتا کہ اینی چونک جاتی۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا اور اینی اندر ہی اندر اسے روز روز کی چپقلش سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک صبح وہ کالج کے لیے نکلی تو اس کا موڈ کافی اچھا تھا۔ وہ گلی سے نکل کر مرکزی سڑک کی طرف پیدل جا رہی تھی تاکہ وہاں سے رکشہ لے سکے۔ گلی کے کونے پر چند آوارہ لڑکے کے روز کی طرح کھڑے تھے۔ وہ عام طور پر کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اس دن شاید ان کا موڈ خراب تھا۔ اوہ ہو، آج تو کالج بڑی جلدی جایا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک نے آواز کسی۔ اینی نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ اس کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ ارے سنو تو، اتنی کیا چلتی ہے؟ دوسرا لڑکا اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ راستہ چھوڑو میرا، اینی نے ہمت کر کے سخت لہجے میں کہا۔ واہ، اس سے میں تو اور بھی قاتل لگتی ہو، تیسرے نے قہقہا لگایا۔ اب اینی بری طرح ڈر چکی تھی۔ سڑک سنسان تھی اور مدد کے لیے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ایک لڑکے نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بازو چھوڑو میرا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ چیخی۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ کیا کر لو گی تم؟ لڑکے نے اس کا بازو مزید سختی سے پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ایک چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ارمان خانزادہ باہر نکلا۔ اس نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟
اس کی آواز میں ایسی سرد مہری اور روب تھا کہ وہ لڑکے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ کچھ نہیں بھائی، ہم تو بس بات کر رہے تھے، ایک نے ہکلا کر کہا۔ ارمان نے اپنا چشمہ اتارا اور اس لڑکی کی طرف دیکھا جس نے اینی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کا بازو چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں کوئی درخواست نہیں بلکہ ایک حکم تھا۔ لڑکے نے فوراً اینی کا بازو چھوڑ دیا۔ اور آئندہ اگر تم لوگ مجھے اس گلی میں نظر آئے تو انجام کے ذمہ دار خود ہوگے۔ ارمان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی دھاڑ سن کر لڑکوں کی ہمت جواب دے گئی اور وہ فوراً وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اینی وہیں سڑک کے کنارے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج اگر ارمان وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ شخص جس سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی، آج اسی نے اس کی عزت بچائی تھی۔ ارمان اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر اب غصے کی جگہ تشویش کے آثار تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اینی نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ آؤ میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ اینی نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر خاموشی سے اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ آج اس کی انا، اس کا غصہ، سب کچھ اس کے خوف کے سامنے ہار گیا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارمان نے گاڑی چلانا شروع کی۔ گاڑی کے اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور آخرکار اینی نے ہمت کر کے خاموشی کو توڑا۔ شکریہ۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ارمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ کچھ دیر مزید خاموشی رہی، پھر اینی نے گہری سانس لی اور بولی، میں اپنے پچھلے رویے کے لیے معافی مانگتی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارمان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کون سے رویے کے لیے؟ غبارے والے یا ریسٹورانٹ والے؟ اینی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ تو دونوں کے لیے؟ ارمان ہنس پڑا۔ چلو کوئی بات نہیں، غلطی میری بھی تھی، مجھے گاڑی روک کر دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کی مسکراہٹ اب گہری ہو گئی۔ جاؤ، کیا یاد کرو گی، میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ اس کی بات سن کر اینی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا سارا بوجھ جیسے اتر گیا۔ ویسے، ارمان نے بات جاری رکھی، مجھے بھی تمہارے خرگوش کے لیے افسوس ہے۔ یہ سننا تھا کہ اینی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں وہ ساری کڑواہٹ دھل گئی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے ان کے دل میں تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کی بات ہنس رہے تھے۔ ویسے عجیب بات ہے، ارمان نے کہا، ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اتنی لڑائیاں بھی کر چکے ہیں لیکن آج تک ایک دوسرے کا ٹھیک سے تعارف بھی نہیں ہوا۔ میرا نام اینی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور ہم آپ کے پڑوس میں نئے ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ ارمان نے ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ارمان خانزادہ۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ ملے، اینی کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ارمان کی گرفت مضبوط اور پورا اعتماد تھی۔ آپ کا کالج آ گیا؟ ارمان نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ اوہ جی۔ اینی جیسے خواب سے جاگی۔ ایک بار پھر ہر چیز کے لیے شکریہ۔ کوئی بات نہیں، اپنا خیال رکھنا۔ اینی گاڑی سے اتری اور کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے مڑ کر ایک بار ارمان کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ ارمان نے بھی مسکرا کر سر ہلایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی چلاتے ہوئے ارمان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اینی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ لڑکی تو بڑی دلچسپ ہے، غصہ ناک پر رہتا ہے لیکن دل کی بری نہیں۔ اس نے خود سے کہا، اس سے دوستی کرنی پڑے گی۔ اس دن کے بعد ارمان خانزادہ کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب اس کی صبح کا آغاز کسی اہم کاروباری میٹنگ کی فکر میں نہیں بلکہ اینی کی ایک جھلک دیکھنے کے انتظار میں ہوتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنے آفس جانے کا وقت آگے پیچھے کرتا، اس امید پر کہ شاید بیلکنی میں، گیٹ پر یا گلی میں کہیں اس سے سامنا آمنا ہو جائے۔ وہ لڑکی جس کے وجود سے اسے کچھ دن پہلے تک شدید چڑ تھی، اب وہی اس کی سوچوں کا مرکز بن چکی تھی۔ دوسری طرف اینی بھی ایک عجیب سی کشمکش میں تھی۔ جس شخص کو وہ اپنی پیاری ببلی کا قاتل سمجھتی تھی، اب اسی کے بارے میں سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ یہ سلسلہ کچھ دن چلا۔ ایک دن ارمان نے ہمت کی، وہ صبح آفس کے لیے نکلا تو دیکھا اینی کالج جانے کے لیے پیدل ہی جا رہی ہے۔ اس نے گاڑی اس کے پاس جا کر روکی اور شیشہ نیچے کیا۔ کالج؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اینی نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جی، آج کل رکشے والے بہت تنگ کرتے ہیں، آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے بہانہ بنایا۔ اینی ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان چند دنوں میں اسے ارمان کی صحبت اچھی لگنے لگی تھی۔ تو پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ارمان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اچھی جا رہی ہے، فائنل ایگزامز آنے والے ہیں، اینی نے جواب دیا۔ پھر تو بہت پڑھنا پڑتا ہوگا۔ جی کافی۔ گاڑی میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ارمان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے دل کی بات کیسے کہے۔ اس نے گہری سانس لی اور سیدھا مدعے پر آ گیا۔ اینی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی سے اینی نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ ارمان نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ میرا مطلب ہے
ہم پڑوسی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لڑنے کے بجائے دوست بن جانا چاہیے۔ اینی کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی، اسے چھیڑنے کا بہترین موقع ملا۔ وہ تھوڑا سنجیدہ منہ بنا کر بولی، دوستی؟ مسٹر خانزادہ آپ سے؟ ہاں، مجھ سے کیوں؟ مجھ میں کیا برائی ہے؟ اینی نے سوچنے کا ناٹک کیا۔ برائی تو کوئی نہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر؟ کس بات کا ڈر؟ ارمان نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ تم نے میری بے زبان بلی کو مار دیا تھا۔ میں تو پھر بھی بولتی ہوں، کہیں غصے میں آ کر مجھے بھی تو کوئی نقصان نہ پہنچا دو، اس نے معصومیت سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ارمان پہلے تو اس کی بات سن کر حیران ہوا، پھر سے اس کی شرارت سمجھ آ گئی اور وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، وہ ایک حادثہ تھا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ تم کیا مجھے اتنا ظالم اور وحشی سمجھتی ہو؟ اس کی ہنسی دیکھ کر اینی بھی ہنس پڑی۔ نہیں، اب نہیں سمجھتی، تو پھر دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ارمان نے امید سے پوچھا۔ اینی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکراتی رہی، اور تبھی اس کا کالج آ گیا۔ کل ملتے ہیں، یہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی اور ارمان کو ایک خوشگوار انتظار میں چھوڑ گئے۔ 2 دن بعد شام کے وقت اینی گھر کے قریب پارک میں بیٹھی تھی۔ وہ گھاس پر بیٹھی پھولوں کی پتیوں کو توڑ رہی تھی۔ یہاں اکیلے کیوں بیٹھی؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ارمان اس کے پاس ہی کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی۔ بس یوں ہی، اینی نے جواب دیا۔ ارمان اس کے پاس گھاس پر بیٹھ گیا۔ تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، اس سے وہ ٹوکری اینی کی طرف بڑھائی۔ میرے لیے؟ اس میں کیا ہے؟ اینی نے تجسس سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ اینی نے آہستہ سے ٹوکری کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، اندر جھانکتے اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی۔ ٹوکری کے اندر روئی کے گالے جیسا سفید ننا منا خوبصورت سا خرگوش بیٹھا تھا۔ اس کی کالی کالی آنکھیں اینی کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ یہ تو بالکل… اس کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے، خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہاری ببلی جیسا تو نہیں ہے، لیکن امید ہے تمہیں یہ پسند آئے گا، ارمان نے نرمی سے کہا۔ اینی نے کانپتے ہاتھوں سے خرگوش کو ٹوکری سے باہر نکالا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اتنا نرم اور پیارا تھا کہ اینی کو لگا جیسے اس کی ببلی واپس آ گئی ہو۔ شکریہ، شکریہ ارمان، اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے ارمان کی طرف دیکھا۔ یہ بہت بہت پیارا ہے۔ ارمان اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا۔ تو اب بتاؤ، کیا مجھے اب بھی اپنی بے گناہی کا کوئی اور ثبوت دینا پڑے گا، یا اب سے ہماری دوستی پکی؟ اینی نے خرگوش کو گود میں بٹھایا اور مسکراتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ ارمان کی طرف بڑھا دیا۔ اب سے ہماری دوستی پکی۔ ارمان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ صرف ایک ہاتھ ملانا نہیں تھا، بلکہ 2 دلوں کے درمیان تمام غلط فہمی اور نفرتوں کے خاتمے کا اعلان تھا۔ پارک کی ٹھنڈی ہوا، ڈوبتے سورج کی روشنی اور ایک ننھے سے خرگوش کی معصومیت نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا تھا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھے اس ننھے مہمان کے ساتھ کھیلتے رہے، اور ان کے درمیان باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ اینی اور ارمان کی دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ صرف پڑوسی نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کے رازدان اور بہترین دوست بن چکے تھے۔ ایک دن ارمان نے اینی کو فون کیا، اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی خوشی اور جوش تھا۔ ہیلو مس اینی، آج شام کوئی خاص مصروفیت تو نہیں؟ اینی ہنس پڑی۔ نہیں جناب، بالکل فارغ ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ حکم نہیں، درخواست ہے، تیار رہنا، شام کو تمہیں ایک جگہ لے کر جانا ہے۔ شام کو؟ ارمان اسے شہر کے سب سے خوبصورت روف ٹاپ ریسٹورانٹ میں لے گیا۔ وہاں سے پورے شہر کی روشنیاں ستاروں کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ ماحول بہت پرسکون اور رومانوی تھا۔ واو، یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے ارمان، اینی نے مسحور ہو کر کہا۔ تم سے زیادہ نہیں، ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اینی اس کی اچانک تعریف پر شرما گئے۔ کھانے کے دوران وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے، لیکن ارمان آج کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن شاید الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اینی، بس نے آخر کار ہمت کر کے کہا، جی، کبھی سوچا ہے ہماری کہانی کتنی عجیب ہے؟ شروعات نفرت اور لڑائی سے ہوئی، تمہارا مجھے قاتل سمجھنا، میرا تم پر غصہ کرنا، اور آج دیکھو ہم یہاں ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ببلی کا قاتل میرا سب سے اچھا دوست بن جائے گا، اینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارمان ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے گہری سانس لی اور اینی کی طرف جھکا۔ اینی، میں اب صرف تمہارا دوست بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ اینی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ جس دن میں نے تمہیں پہلی بار چھت پر دیکھا تھا، اسی دن تم میرے دل میں اتر گئی تھی۔ تمہارا غصہ، تمہاری نفرت، سب کچھ مجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کب اور کیسے ہوا، لیکن اینی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں ہر پل تمہیں سوچتا ہوں، تمہارے بغیر اب ایک لمحہ بھی ادھورا لگتا ہے۔ مجھے کسی پل چین نہیں آتا۔
ارمان ایک ہی سانس میں اپنے دل کی بات کہہ گیا تھا۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اینی ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ باہر آ جائے گا۔ اس نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ارمان اس سے ایسی بات کہے گا۔ خوشی، حیرت اور شرم کے ملے جلے احساسات نے اس کی زبان گم کر دی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس شرماتے ہوئے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ ارمان اس کی خاموشی کو دیکھ کر مسکرایا۔ بس میں سمجھ گیا۔ اس نے آہستہ سے میز پر رکھا اینی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ خاموشی ہزار جوابوں سے بڑھ کر ہے۔ اینی نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارمان نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اینی، میں نے یہ ہاتھ صرف تھامنے کے لیے نہیں پکڑا، میں اسے ساری زندگی تھام کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ اب اینی سے رہا نہ گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں ارمان، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے نہیں پتا کہ نفرت سے شروع ہونے والا یہ رشتہ محبت میں بدل جائے گا۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ ارمان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب اور کوئی بات نہیں، میں کل ہی اپنے گھر والوں سے بات کروں گا اور تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ ان کے ارد گرد کی دنیا جیسے سب رک سی گئی تھی۔ یہ ان کی محبت کا اقرار تھا، ایک ایسے سفر کا آغاز جس کی منزل انہوں نے ایک ساتھ پانے کا عہد کر لیا تھا۔ اگلی صبح ارمان خان زادہ جب سو کر اٹھا تو اس کے چہرے پر ایک نئی چمک اور دل میں ایک بے پناہ سکون تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے ناشتے کی میز پر آیا۔ اس کے والد انور خان زادہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھے اور اس کی والدہ بیگم سریا ناشتہ لگوا رہی تھی۔ یہ بہترین موقع تھا۔ ابا، امی، میں آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارمان نے سنجیدگی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کے والدین نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی بیٹا کہو، انور صاحب نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بیگم سریا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، جبکہ انور صاحب کے لبوں پر بھی ایک مطمئن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماشاءاللہ بیٹا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، بیگم سریا نے کہا۔ آخرکار تمہیں خیال آ ہی گیا۔ میرے ذہن میں تو تمہارے لیے 2-3 بہت اچھے خاندانوں کی لڑکیاں ہیں۔ ارمان نے گہری سانس لی۔ اسے معلوم تھا کہ اصل امتحان اب شروع ہوگا۔ امی، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ ناشتے کی میز پر ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ بیگم سریا کے چہرے کی خوشی حیرت میں بدل گئی۔ پسند کر لی ہے؟ کون ہے وہ لڑکی؟ ہم جانتے ہیں اسے؟ کس خاندان سے ہے؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ امی، آپ ان سے مل چکی ہیں؟ ارمان نے دھیرے سے کہا۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، اینی نام ہے اس کا۔ پڑوسی؟ انور خان زادہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ارمان، تم جانتے ہو یہ شادی بیاہ کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے۔ ہم ان کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان کا پس منظر کیا ہے، لوگ کیسے ہیں، یہ سب دیکھنا پڑتا ہے۔ ابا، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ ایک بار ان سے مل تو لیں۔ اینی بہت اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی اور سمجھدار۔ ارمان نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، بیگم سریا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ میں کسی ایسی ویسی لڑکی کو اپنی بہو بنا کر نہیں لا سکتی جس کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہی نہ ہو۔ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے امی۔ ارمان کا لہجہ بھی اب تھوڑا سخت ہو گیا۔ اور میں شادی کروں گا تو صرف اسی سے کروں گا۔ آپ دونوں جانتے ہیں کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ کیا آپ میری خوشی نہیں چاہتے؟ یہ ارمان کا آخری داؤ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین اس کی ضد کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹک پائیں گے۔ میز پر کچھ دیر گرما گرمی رہی، لیکن آخرکار اپنے اکلوتے بیٹی کی محبت اور ضد کے سامنے انہیں ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ ٹھیک ہے، انور صاحب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ہم تمہاری ضد کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہم چلیں گے ان کے گھر تمہارا رشتہ لے کر، لیکن یاد رکھنا اگر ہمیں لوگ یا ماحول پسند نہ آیا تو ہم وہیں انکار کر دیں گے۔ شکریہ ابا۔ ارمان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ارمان نے فوراً اینی کو فون کر کے خوشخبری سنائی۔ دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اینی نے بھی گھر پر بتایا کہ لڑکے والے اسے دیکھنے آ رہے ہیں۔ اگلے دن شام کو ارمان اپنے والدین کے ساتھ اینی کے گھر پہنچا۔ ڈرائنگ روم میں دونوں خاندان آمنے سامنے بیٹھے۔ ماحول میں ایک رسمی سی خوشگواری تھی۔ ارمان اور اینی کے دلوں میں امیدوں کے چراغ چل رہے تھے۔ تو آپ لوگ ہمارے نئے پڑوسی ہیں؟ اینی کے والد جاوید ملک نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی، انور خان زادہ نے مختصر جواب دیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر پہلی بار اپنے میزبان کو غور سے دیکھا۔ جو ان کی نظر جاوید ملک کے چہرے پر مرکوز ہوئی، ان کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ ان کے دماغ میں ماضی کے دھندلے نقوش واضح ہونے لگے۔ دوسری طرف جاوید ملک بھی انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ انور خان زادہ؟ جاوید ملک نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اور تم؟ جاوید ملک؟ انور خان زادہ کی آواز میں حیرت کی جگہ برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ ایک لمحے میں ڈرائنگ روم کا سارا ماحول بدل گیا۔
بیگم ثریا اور جاوید ملک کی اہلیہ نے بھی ایک دوسرے کو پہچان لیا اور ان کے چہروں پر بھی ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے گھر ہم اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں، انور خانزادہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایک دھوکے باز اور فراڈی شخص کے گھر، زبان سنبھال کر بات کرو انور۔ جاوید ملک بھی غصے سے کھڑے ہو گئے۔ وہی گھٹیا فطرت ہے تمہاری جو آج سے 20 سال پہلے تھی۔ میری فطرت گھٹیا ہے یا تمہاری؟ انور خانزادہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جس نے دوست کی پیٹھ میں چھرا کھونپا اور میرے لاکھوں روپے ہڑپ لیے۔ دونوں پرانے دوست جو اب بدترین دشمن تھے ایک دوسرے پر چیخ رہے تھے۔ ارمان اور عینی سکتے کے عالم میں یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے تمام خواب ایک لمحے میں چکنا چور ہو رہے تھے۔ کان کھول کر سن لو، انور خانزادہ نے غصے سے اعلان کیا، یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم ابھی مرے نہیں جا رہے تم جیسے مغرور لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے۔ جاوید ملک نے بھی نفرت سے جواب دیا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ انور خانزادہ غصے سے دروازے کی طرف بڑھے۔ ایک خوشگوار شام، ایک حسین خواب ایک لمحے میں بھیانک حقیقت میں بدل چکا تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد خانزادہ ہاؤس میں ایک طوفان برپا تھا۔ انور خانزادہ غصے میں ٹہل رہے تھے اور بیگم ثریا مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ارمان خاموش ایک مجسمے کی طرح صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا ارمان، انور صاحب دھاڑے، یہ خاندان ہمارے لائق نہیں۔ دیکھ لیا نتیجہ، اس دھوکے باز کی بیٹی کو تم اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو۔ ابا پلیز، ارمان نے پہلی بار زبان کھولی۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں عینی کا کوئی قصور نہیں، وہ بے قصور ہے۔ جیسا باپ ویسی بیٹی ہوگی، بیگم ثریا نے نفرت سے کہا۔ آج کے بعد تم اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے، یہ میرا حکم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے امی؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ارمان بے بسی سے بولا، تو پھر بھول جاؤ کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، انور خانزادہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تو دوسری طرف ملک ہاؤس میں بھی قیامت کا منظر تھا۔ عینی اپنے کمرے میں بستر پر پڑی رو رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اس دن ارمان نے ٹھان لیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کر رہے گا۔ گھر آ کر اس نے اپنے والد سے ساری تفصیل پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے غصے میں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ ارمان جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ اس نے اپنے والد کے پرانے دفتر جو اب ایک اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا میں جانا شروع کیا۔ وہ 20 سال پرانی فائلیں کنگالنے لگا۔ اس کاروباری معاہدے کے کاغذات تلاش کر رہا تھا جس پر جھگڑا ہوا تھا۔ کئی دنوں کی مسلسل محنت اور راتوں کو جاگنے کے بعد آخر کار اسے ایک بوسیدہ فائل ملی جس پر ملک انٹرپرائزز ڈیل لکھا ہوا تھا۔ اس نے فائل کھولی اور اس میں معاہدے کی کاپیاں، بینک سٹیٹمنٹس اور کچھ خطوط تھے۔ وہ ایک ایک کاغذ کو غور سے پڑھنے لگا۔ زیادہ تر چیزیں وہی تھیں جو اس کے والد نے غصے میں بتائی تھیں کہ جاوید ملک نے ایک بڑی رقم لی اور پھر مال فراہم نہیں کیا، جس سے انور خانزادہ کو شدید نقصان ہوا۔ لیکن فائل کے آخر میں کاغذ پر ارمان کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ ایک بینک ٹرانسفر کی رسید تھی جو کسی تیسرے شخص کے نام پر تھی۔ رقم بہت بڑی تھی اور یہ اسی دن ٹرانسفر ہوئی تھی جس دن معاہدہ منسوخ ہوا تھا۔ اس شخص کا نام شیر علی تھا۔ یہ نام ارمان کے لیے نیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے والد کے ایک پرانے اور وفادار مینیجر کو فون کیا جو اب ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ چچا، آپ شیر علی نامی کسی شخص کو جانتے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے ابا کے ساتھ کام کرتا تھا؟ فون کی دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شیر علی، مینیجر نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، یاد آیا۔ وہ جاوید صاحب کا پارٹنر بھی ہوا کرتا تھا۔ بہت شاطر اور لالچی انسان تھا۔ اس ڈیل کے بعد وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا تھا۔ سنا ہے دبئی چلا گیا۔ ارمان کے دماغ میں جیسے بجلی کون دی۔ ایک تیسرا شخص، ایک غائب ہو جانے والا پارٹنر، ایک پراسرار بینک ٹرانزیکشن۔ کہانی اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی نظر آ رہی تھی۔ اسے اپنا پہلا سراغ مل چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ان دونوں دوستوں کی لڑائی کروانے میں کوئی تیسرا ضرور شامل ہے اور وہ اس تیسرے شخص کو ڈھونڈ نکالنے کا عہد کر چکا تھا۔ شیر علی، یہ نام ارمان کے لیے ایک امید کی کرن بن کر آیا تھا، ایک ایسا سراغ جو 20 سال پرانی گرد میں دبی حقیقت کو سامنے لا سکتا تھا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس شخص کو دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس کے والد کے پرانے مینیجر کی بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سنا ہے دبئی چلا گیا۔ ارمان نے اپنے تمام کاروباری صلاحیت اور وسائل کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دبئی میں موجود اپنے ایک بااعتماد دوست کو فون کیا اور اسے شیر علی نامی شخص کے بارے میں معلومات اکٹھے کرنے کا کام سونپا۔ یہ دن ارمان کے لیے بہت کٹھن تھے۔ ایک طرف اسے اپنے والدین کے غصے کا سامنا تھا اور دوسری طرف عینی کی اداسی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں اب چھپ کر ملتے تھے اور ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے۔ تقریباً ایک ہفتے کی کوششوں کے بعد ارمان کے دوست کا دبئی سے فون آیا۔ ارمان، خوشخبری ہے، مجھے شیر علی مل گیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ
میں نے اس کے پرانے ملازمین میں سے ایک شخص کو ڈھونڈ نکالا جو بات کرنے کے لیے تیار۔ یہ ارمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی۔ فوراً اس سے میری بات کرواؤ۔ اگلے دن ارمان نے اس شخص سے ایک محفوظ ویڈیو کال پر رابطہ کیا۔ دیکھیں صاحب، اس نے ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی، شیر علی ایک بہت خطرناک آدمی ہے، میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ ارمان نے اسے یقین دلایا، میں بس سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے گہری سانس لی، جانتا ہوں صاحب، سب کچھ جانتا ہوں۔ میں اس وقت شیر علی کا ذاتی معاون تھا، یہ سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا تھا۔ ارمان نے اپنی سانس روک لی اور کال ریکارڈنگ کا بٹن دبایا۔ جاوید صاحب بہت ہی نیک انسان تھے، اس شخص نے بتانا شروع کیا، اور ان کی انور صاحب سے دوستی مثالی تھی۔ شیر علی جو جاوید صاحب کا جونیئر پارٹنر تھا، ان دونوں کی دوستی اور کامیابی سے جلتا تھا۔ جب انور صاحب نے ایک بہت بڑی ڈیل کے لیے ایڈوانس رقم بھجوائی تو شیر علی نے اپنا کھیل کھیلا۔ اس نے کیا کیا؟ ارمان نے بے چینی سے پوچھا۔ اس نے وہ سارا سامان جو انور صاحب کو بھیجا جانا تھا بیچ راستے سے غائب کروا دیا۔ اس نے اسے بلیک مارکیٹ میں اونے پونے داموں بیچ دیا اور سارا پیسہ خود رکھ لیا۔ اس نے جعلی کاغذات تیار کروائے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ رقم جاوید صاحب کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر مال نہیں بھجوایا اور اس نے دونوں طرف آگ لگائی۔ اس نے مزید کہا، وہ انور صاحب کے پاس جا کر کہتا کہ جاوید آپ کا دوست نہیں دشمن ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اور جاوید صاحب کو جا کر بھڑکاتا کہ انور خانزادہ آپ پر جھوٹے الزام لگا کر آپ کا کاروبار تباہ کرنا چاہتا ہے۔ دونوں دوست اس کے جھوٹ کے جال میں ایسے پھنسے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار بھی نہ رہے۔ ارمان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ تھی اصل حقیقت، ایک شخص کے حسد اور لالچ نے دو گہرے دوستوں کو ہمیشہ کے لیے دشمن بنا دیا۔ اب اس کے پاس تمام ثبوت موجود تھے، ایک ریکارڈ شدہ اعترافی بیان، شیر علی کے مشکوک مالی معاملات کے ثبوت، اور وہ پہلی بینک رسید۔ وہ اسی وقت گھر پہنچا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ آج آپ اپنے 20 سال پرانی غلطی کا سچ دیکھیں گے۔ اس نے باری باری ان کے سامنے تمام ثبوت رکھے۔ اس نے انہیں بینک کی رسیدیں دکھائیں، دبئی سے حاصل کردہ مالیاتی ریکارڈز دکھائے، اور آخر میں اس نے وہ ویڈیو چلا دی جس میں شیر علی کا سابق ملازم ایک ایک کر کے سارے راز کھول رہا تھا۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی گئی، انور خانزادہ اور بیگم ثریا کے چہروں کے رنگ بدلتے گئے۔ ان کی آنکھوں میں پہلے حیرت، پھر ناقابل یقین، اور آخر میں شدید پچھتاوے اور شرمندگی کے تاثرات ابھرے۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ 20 سال سے دھوکے باز اور دشمن سمجھتے آئے تھے، وہ تو خود ان کی طرح ایک مظلوم تھا۔ ویڈیو ختم ہوئی تو کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ انور خانزادہ نے کانپتے ہاتھوں سے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے فخر اور اپنی ذات کے لیے شدید ندامت تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ انہوں نے ارمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، ان کی آواز بھیگ چکی تھی۔ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے بیٹا، انہوں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا ہے، ہمیں جاوید کے گھر جانا ہوگا ابھی اسی وقت۔ ارمان نے فوراً اینی کو فون کیا۔ اینی میری بات غور سے سنو، میں امی اور ابا کے ساتھ تم لوگوں کے گھر آ رہا ہوں، پلیز اپنے والد سے کہنا وہ دروازہ بند نہ کرے، بس ایک بار ہماری بات سن لے۔ اینی اس اچانک فون کال پر حیران رہ گئی، لیکن ارمان کی آواز میں ایسی التجا تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ جب وہ ملک ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو ارمان کا دل دھڑک رہا تھا۔ جاوید ملک نے دروازہ کھولا اور سامنے خانزادہ خاندان کو کھڑا دیکھ کر ان کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھرے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ یہاں آنے کی؟ وہ دھاڑے۔ دروازہ بند کرنے ہی والے تھے کہ اینی بھاگ کر بیچ میں آ گئی۔ ابا پلیز رک جائیں، اس نے روتے ہوئے اپنے باپ سے التجا کی، صرف 5 منٹ کے لیے ان کی بات سن لیں میری خاطر ابا۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو اور التجا دیکھ کر جاوید ملک کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے آنکھیں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ماحول اتنا بوجھل تھا کہ سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ ایک طویل تکلیف دہ خاموشی کے بعد انور خانزادہ نے بات کرنے کی ہمت کی۔ ان کی آواز بھاری ہو رہی تھی اور نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ جاوید، انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے دوست، میں آج یہاں تمہارا دشمن بن کر نہیں بلکہ ایک گنہگار بن کر آیا ہوں۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ جاوید ملک اور ان کی اہلیہ نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارمان سمجھ گیا کہ اس کے والد کے لیے یہ سب کہنا کتنا مشکل۔ اس نے آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ میز پر رکھا۔ انکل پلیز ایک بار یہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ ارمان نے باری باری ان کے سامنے وہ تمام ثبوت رکھے جو اس نے اکٹھے کیے تھے۔ اس نے انہیں شیر علی کے سابق ملازم کی ریکارڈ شدہ ویڈیو دکھائی جس میں وہ پوری سازش کی تفصیل بتا رہا تھا۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھتی گئی جاوید ملک کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے، غصے کی جگہ حیرت، پھر دکھ، اور آخر میں گہرے صدمے نے لے لی۔
ان کی آنکھوں کے سامنے 20 سال پرانی تصویر صاف ہو رہی تھی۔ انہیں آج سمجھ آیا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا تھا۔ ویڈیو ختم ہوئی تو کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا۔ جاوید ملک کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ انور خانزادہ سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور جاوید ملک کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے معاف کر دو جاوید، میں اندھا ہو گیا تھا، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک لالچی شخص کے جھوٹ پر یقین کر کے اپنے بھائی جیسے دوست کو کھو دیا۔ جاوید ملک بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ غلطی صرف تمہاری نہیں انور، میری بھی ہے۔ ان کی آواز بھی آنسوؤں سے بھاری تھی۔ میں نے بھی تم پر بھروسہ کرنے کے بجائے بدگمانی کو دل میں جگا دی، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں بوڑھے دوست جو 20 سال تک ایک دوسرے کے لیے نفرت پالتے رہے، پھوٹ پھوٹ کر روئے اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ ان کے آنسو 20 سال کی غلط فہمیوں، نفرتوں اور دوریوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب ماحول پرسکون ہوا تو جاوید ملک نے اپنی گیلی آنکھوں سے ارمان کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں بے پناہ محبت، عزت اور تشکر تھا۔ وہ ارمان کے پاس گئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، آج تمہاری وجہ سے ہم دو بچھڑے ہوئے دوست پھر سے مل گئے ہیں، انہوں نے فخر سے کہا۔ تم نے وہ کر دکھایا جو ہم اپنی انا کی وجہ سے کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ارمان کو کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج سے یہ صرف تمہارا نہیں، میرا بھی بیٹا ہے۔ پھر وہ انور خانزادہ کی طرف مڑے۔ ان کے لبوں پر ایک حقیقی مسکراہٹ تھی۔ خانزادہ میرے دوست، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں نے اپنی بیٹی اینی کا ہاتھ تمہارے بیٹے ارمان کے لیے دے دیا۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ارمان اور اینی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ ان کی محبت جیت گئی تھی۔ اگلے چند ہفتے دونوں خاندانوں کے لیے کسی جشن سے کم نہیں تھے۔ خانزادہ ہاؤس اور ملک ہاؤس کے درمیان کی دیوار جو کبھی نفرت کی علامت تھی اب جیسے غائب ہی ہو گئی تھی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے ارمان اینی کو اس کی اجازت سے باہر لے گیا۔ اسے دریائے چناب کے کنارے ایک پرسکون جگہ پر لے آیا۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی روشنی دریا کے پانی پر پھیل رہی تھی اور منظر کو جادوئی بنا رہی تھی۔ یقین آتا ہے ارمان، اینی نے اس کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، کہ کل ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے؟ مجھے تو اب بھی ایک خواب لگتا ہے، ارمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ایک ایسا خواب جس کی تعبیر کے لیے ہم نے بہت لمبی جنگ لڑی ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ جس لڑکی نے آپ کے سر پر پانی کا غبارہ مارا تھا، آپ اس سے شادی کریں گے؟ اینی نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ارمان ہنس پڑا۔ اور کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ جس شخص کو تم قاتل کہتی تھی وہی تمہاری زندگی کا محافظ بن جائے گا؟ قاتل؟ اینی نے لفظ اور آیا۔ میں کتنی پاگل تھی، میں نے آپ سے اتنی نفرت کی، مجھے معاف کر دیجیے گا ارمان۔ ارمان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ معافی کیسی؟ اگر تم وہ سب نہ کرتی تو شاید میں تمہاری طرف کبھی متوجہ نہ ہوتا۔ تمہاری اس نفرت نے مجھے تمہاری محبت تک پہنچایا ہے، اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا دونوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ شادی کی تقریب بہت شاندار تھی۔ اینی سرخ روسی جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی اور ارمان سیاہ شیروانی میں شہزادہ لگ رہا تھا۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے اینی سے پوچھا کہ کیا آپ کو ارمان خانزادہ ولد انور خانزادہ قبول ہے، تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھوم گیا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری اور اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ رخصتی کا وقت بہت جذباتی تھا۔ جاوید ملک اپنی بیٹی کا ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے رو پڑے۔ بیٹا، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں اپنا دل دے رہا ہوں، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ آپ فکر نہ کریں ابا، ارمان نے وعدہ کیا۔ اینی میری محبت ہے اور اب میری عزت بھی۔ رات کے آخری پہر ارمان جب پھولوں سے سجے کمرے میں داخل ہوا تو اینی گھونگھٹ نکالے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ارمان اس کے سامنے گھنٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ چاند کا ایک ٹکڑا اس کے سامنے تھا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ آخرکار ارمان نے مسکراتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ میری پیاری محبوبہ، اس نے محبت بھری سرگوشی میں کہا، آج بھی خرگوش چاہیے یا میں کافی؟ اس کی اس بات پر اینی کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب خرگوش کا بدلہ لیتے لیتے آپ سے محبت ہو گئی۔ اس کی آواز میں محبت کی مٹھاس تھی۔ محبت بھی ایسی کہ دل چاہتا ہے خود کو آپ پر فدا کر دوں۔ بس رہنے دو۔ ارمان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ خود کو فنا کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو ہمیشہ تمہاری اس محبت میں کھو جانا چاہتا ہوں۔ یہی کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر اینی کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ وہ ایک بوسہ نہیں تھا بلکہ ایک عہد تھا، ہمیشہ ساتھ نبھانے کا۔ اینی شرم سے لال ہو رہی تھی۔
ارمان نے محبت سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ رہو، بس پھر لگتا ہے کہ زندگی بہت حسین ہوگی۔ اس بات پر عینی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی کھنک پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اسے ہنستا دیکھ کر ارمان بھی ایک خوشی بھرے قہقہے میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ یہ ان دونوں کے وصال کا، ان کی جیت کا، ان کی بے پناہ خوشی کا قہقہا تھا۔